بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے لیونگ ان اے ورلڈ آف کمپٹیشن، یعنی مقابلے کی دنیا میں رہنا۔ دیکھیے، یہ دنیا ہمیں ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے رہنے کے لیے۔ یہاں اللہ کا قانون ہے کہ یہاں پر مقابلہ ہوگا، کمپٹیشن ہوگا، چیلنجز ہوں گے، مسابقت ہوگی، اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بھی ہوں گے۔ ہم اس سے اسکیپ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں اس بات کو کئی انداز سے بتایا گیا ہے۔ ایک آیت ہے، یہ آیت ہے چیپٹر نمبر 90 کی، 90۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی وی ہیو کریٹڈ مین ان سفرنگ۔ یہاں پر یہ سوچنے کی بات ہے کہ سفرنگ کا مطلب کیا ہے۔ سفرنگ کا مطلب ہے، یہ نہیں ہے کہ اس پر پہاڑ ٹوٹے گا، اس طرح کا مصیبتیں اس پر گرائی جائیں گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ سفرنگ کا مطلب وہی ہے کہ اس دنیا کا جو قانون ہے، جو لا آف نیچر ہے، اس کے مطابق انسان کو رہنا پڑے گا ایسے حالات میں جس کے نتیجے میں سفرنگ پیش آئے گی۔ یعنی دنیا میں ہر انسان کو آزادی دی گئی ہے، ہر انسان آزاد ہے، ہر انسان کو موقع ہے کہ وہ اپنی دوڑ لگائے، اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو جب سارے لوگ دوڑیں گے، ظاہر ہے کہ ٹکراؤ بھی ہوگا، کوئی دوسرے کو ڈیفیٹ دے گا، کسی دوسرے کو نقصان ہوگا۔ یعنی آزادی کی بنا پر مقابلہ، کمپٹیشن، اور پھر آزادانہ کمپٹیشن کے بنا پر سفرنگ، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ تو ایسی حالت میں اگر کوئی آدمی چیخے چلائے، شکایتیں کرے، تو وہ کیا ہے، وہ شکایت جھوٹی ہے اس کی، کیونکہ وہ تو رہے گی۔ جیسے بہت سے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنے ملیں گے کہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے۔ یہ ایک بالکل بیس لیس بات ہے۔ نہیں، کہنا یہ چاہیے کہ ہم کمپٹیشن کے زمانے میں کمپیٹ نہیں کر سکے، اس لیے ہم سفر کر رہے ہیں۔ ڈسکریمنیشن کہنا ایک واقعے کو غلط انداز سے لینا ہے۔ عام مزاج دنیا بھر میں یہ ہے، لوگ جہاں کہیں کسی کو کوئی سیٹ بیک ہوتا ہے، کہاں کہیں کسی کو کوئی پرابلم پیش آتے ہیں، کسی کی بات کوئی بگڑ جاتی ہے، تو فوراً دوسرے کو الزام دیتا ہے وہ کہ فلاں کی سازش سے ہوا، ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن کیا گیا، ہم کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا گیا ہے۔ یہ سب باتیں بالکل بیس لیس ہیں۔
یہ اس کے معنی ہے کہ وہ یہ ہوئے کہ اپنی غلطی کو دوسرے کے کھانے میں ڈالنا، اپنے فیلئر کو دوسرے کے کھانے میں ڈالنا. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ یور فیلئر، یو ہیو ٹو ایکسیپٹ یور مسٹیک، کہ ہماری اپنی کسی بھول کی وجہ سے ایسا ہوا. دیکھیے اس کا اگزامپل اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دیا تھا بالکل شروع میں، تاکہ انسان جانے اس بات کو. قرآن میں حضرت آدم کا قصہ بار بار بیان کیا گیا ہے، اور ابلیس کا قصہ. تو ابلیس نے بقایا حضرت آدم کو، انہوں نے جو جہاں فاربڈن ٹری تھا، شجر ممنوعہ، اس کا پھل کھا لیا. تو حضرت آدم نے یہ نہیں کیا کہ اب لگا وہاں چیخیں چلائیں کہ دیکھو شیطان نے مجھے بکا دیا، یہ شیطان کی سازش کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ سب شیطان کی کانسپریسی ہے. یہ نہیں کیا انہوں نے، اپنے اوپر لیا. ربنا ظلمنا انفسنا، ہم سے غلطی ہو گئی. یعنی اس کا اگر اس کو سوچیے آپ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ شیطان نے بہکایا تو ہم بھاگ کیوں گئے؟ جو اللہ کے قانون کے مطابق مسئلہ یہ نہیں کہ شیطان نے بہکایا، مطلب ہم خود بھاگ کیوں گئے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، اور سارے لوگ اسی میں مبتلا ہیں. دوسرے کو بلیم دینا، دوسرے کو الزام دینا. دوسرے کا الزام جو ہے یہ بوم رینگ کھیل ہے. بوم رینگ یعنی آپ ہی پہ آئے گا وہ لوٹ کر کے، کچھ بھی دوسرے پر نہیں پڑے گا وہ. اچھے سے سمجھ لیجیے. اچھی طرح سمجھ لیجیے. یعنی آج کل یہ حال ہے کہ کوئی اپنے خلاف سننے کو تیار ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. جیسے تازہ مثال یہ ہے کہ بابری مسجد ایودھیا میں ڈھائی گئی. اس پر میں نے اخبار میں، میڈیا میں کہا کہ مسلمانوں نے اس معاملے میں صحیح پلاننگ نہیں کی، ان کی غلطی سے ایسا ہوا. تو سارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو یہ مسلمانوں کے زخم پر نمک چھڑک رہے ہیں. نہیں، مسلمانوں کے زخم پر اندبال کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے زخم پر اندبال ہے، نمک چھڑکنا نہیں ہے. وہ کیسے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک اصول اسلام میں یہ ہے کہ آپ دوسرے کو زیادتی کا موقع نہ دیں. ایک اصول ہے اسلام کا، ایک پرنسپل ہے. سورہ حج میں، سورہ حج کا نمبر 22 ہے، 22. اس میں یہ آیت ہے، فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، وہ تم سے معاملے میں نزاع نہ کریں. نزاع نہ کرے کے معنی کیا ہے؟ انہیں نزاع کا موقع نہ دو. یہ عربی کا زبان کا اسلوب ہے. جب یہ کہا جائے کہ لا يضربنك زید، زید تم کو نہ مارے، تو اس کا مطلب ہے کہ زید کو مارنے کا موقع نہ دو. فلا ينازعن، یہ تاکید کا نہیں، ہرگز ہرگز انہیں موقع نہ دو کہ وہ تمہارے ساتھ نزاع کریں. یہ مطلب ہے اس کا. یعنی ڈونٹ گیو اینی چانس ٹو دیم ٹو ڈسپوٹ ود یو. ان کو ہرگز یہ موقع نہ دو کہ وہ تمہارے ساتھ ڈسپوٹ کو کھڑا کر دیں. اب اس آیت کو لے کر دیکھیے آپ. ایودھیا میں جو مسجد بنی تھی وہ 1528 میں بنی تھی، یعنی 16ویں صدی میں. میر باقی گورنر تھے بابر کے زمانے کے، انہوں نے بنوایا تھا.
تو انہوں نے کیا کیا، میں نے خود وہاں دیکھا ہے اپنی آنکھ سے اور پڑھا بھی ہے. غالباً میں 1942 میں گیا تھا وہاں. میں اپنی آنکھ سے دیکھا کہ وہاں مسجد کے ساتھ ملا کر کے رسوئی گھر تھا وہاں پہلے سے. مسجد بننے سے پہلے ہندوؤں کا رسوئی گھر تھا وہاں، جس کو مقدس سمجھتے تھے، یعنی پوجا استھل تھا ان کا. وہ اس کو ملا کر کے بنا دیا بابری مسجد. تو نزاک گھر پہلے دن سے ہو گیا. وہ جب ملا کے بنائیں گے تو طرح طرح کے ڈسپیوٹ کھڑے ہوں گے. یہ جگہ ہماری ہے، وہ جگہ ہماری ہے، ادھر تم نہیں نکل سکتے، ادھر تم نہیں نکل سکتے. وہ لاؤڈ اسپیکر لگائیں گے تو وہ کہ ہمارا پوجا خراب ہو رہا ہے. وہ ہاں مورتی لگائیں کہ آپ کے یہاں تو مورتی مت لگاؤ. طرح طرح کے نزاک کھڑے ہوں گے، جیسا کہ ہوا. تو اس آیت کے مطابق کیا کرنا تھا کہ مسجد کو پوجا استھل، ہندو پوجا استھل کے دور دور بنانا تھا. یہ ہے فلا ینادونک فی الامر، تم ان کو نزاع کا موقع نہ دو، یعنی تم ان کو ڈسپوٹ کا موقع نہ دو. یعنی اپنی مسجد کو اس طرح بناؤ کہ انہیں ڈسپوٹ کا موقع ہی نہیں ملے. وہ کیا ہے، سمپلی کیا ہے، دوری، ایک ڈسٹینس کے مینٹین کرو، دونوں کے بیچ میں ایک ڈسٹینس کے مینٹین کرو تو موقع آئے گا نہیں. چاہے لاکھوں لاکھ مسجدیں ہیں، وہاں یہ سب جھگڑے کھڑے نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں ایک ڈسٹینس ہے دوسرے عبادت خانے میں اور مسجد میں. لیکن اتنی سینکڑوں سال گزر گئے، کسی عالم نے یہ فتویٰ نہیں دیا. روز فتوے ایشو ہوتے ہیں، بیکار کے فتوے. یہ نہیں فتویٰ دیا کہ میر باقی نے مسجد غلط بنائی، قرآن کے خلاف بنایا. یہ کسی نے فتویٰ ہی نہیں دیا. کیا فتویٰ نہ دینے کے معنی کیا ہوئی ہے؟ مسلمانوں کو گائیڈنس نہیں ملی، مسلمانوں کو رہنمائی نہیں ملی، مسلمانوں کو لائن آف تھنکنگ نہیں ملی. یہاں تک کہ بات بڑھتے 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 6 دسمبر 1992 کو مسجد ڈا دی گئی. اس معاملے میں یہاں پہ یہ بھی ایڈ کروں گا کہ اس معاملے میں قرآن میں جو ہدایت دی گئی ہے اس کا پریکٹیکل ایگزامپل موجود تھا. وہ تھا 7th century AD میں. حضرت عمر جو دوسرے خلیفہ تھے، ان کے زمانے میں مسلمان فلسطین میں داخل ہوئے، یروشلم میں داخل ہوئے. تو وہاں پر یہ انہوں نے مطالبہ کیا وہاں کے لارڈ بشپ نے کہ خلیفہ خود آئے تو اس سے ہمارا معاہدہ طے ہوگا. حضرت عمر مدینہ سے چل کر یروشلم گئے. یہ 7th century کی بات ہے، 7ویں صدی عیسوی کی. تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں پر ایک کنیسہ، ایک چرچ ہے، اس کو کہتے ہیں کنیسۃ القیامہ، چرچ آف ریزریکشن. وہ میں نے دیکھا ہے، وہاں میں گیا ہوں. تو وہاں پر نیگوسیشن ہو رہا تھا. تو عصر کی نماز کا وقت آ گیا. حضرت عمر نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے. تو جو کرسچن لیڈر تھا اس نے کہا کہ آپ یہیں پڑھ لیجیے. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میں اسٹونس تھرو کی دوری پر، رمیۃ الحجر کی دوری پر نماز پڑھوں گا. یعنی ایک پتھر لیا جائے، زور سے پھینکا جائے. پتھر کے معنی بہت بڑا پتھر نہیں جو آپ کے ہاتھ میں آ سکے. تو جتنی دور جا کے گرے گا وہاں میں نماز پڑھوں گا. اس کو کہتے ہیں انگریزی میں اسٹون تھرو، عربی میں کہتے ہیں رمیۃ الحجر. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں نماز پڑھ لوں تو میرے بعد جو مسلمان آئیں گے وہ کہیں گے کہ ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی ہے، اس لیے ہم یہاں مسجد بنائیں گے.
اور پھر کیا ہوگا؟ چار طرف مسلک جھگڑا کھڑا ہوگا، یعنی وہی جو ایودھیا میں ہوا. تو انہوں نے دوری پر نماز پڑھی. اس کے بعد جب بات وہی ہوا، مسلمانوں نے وہاں پر مسجد بنائی، اس کا نام مسجد عمر. میں وہاں گیا ہوں، وہاں میں نماز بھی پڑھی ہے. دوری پر ہے وہ، کوئی جھگڑا نہیں اس کا. آپ بتائیے کہ قرآن میں ایک اصول بتایا دیا گیا تھا، حضرت عمر نے ایک ایگزامپل سیٹ کر دیا تھا. تو یہی کرنا تھا ایودھیا میں بھی، کہ دوری پر آپ مسجد بناتے. ہندوؤں کی پوجا استھل سے ملا کر کے مسجد بنانے کے معنی تھے کہ آپ نے ڈسپیوٹ کا موقع دیا انہیں. اب یہ میں نے کہا تو مجھے کو لوگ برا بھلا کہہ رہے. اس کے معنی ہوا کہ سارے مسلمان جو ہے قومی مذہب پر ہیں، اسلام پر نہیں ہے. وہ جس کو دیکھیے وہ ہمارے خلاف بول رہا ہے، چاہے مولوی ہو یا غیر مولوی ہو. میں قرآن کا حوالہ دیتا ہوں، حضرت عمر کے عمل کا حوالہ دیتا ہوں، اس کو تو ریفیوٹ نہیں کر پاتے. تو اس معنی ہے کہ مسلمانوں کو اس سے بحث نہیں ہے قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، خدا کا قانون کیا ہے. انہیں اپنے جذبات سے کھیلنا ہے. تو دیکھیے یہ سادہ بات نہیں ہے، یہ خدا کے قانون کے خلاف چلنا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کمپٹیشن پر بیس کرتی ہے. کمپٹیشن بیسڈ ہے یہ دنیا. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ اوائڈ کریں ٹکراؤ سے. یو ہیو ٹو اوائڈ کنفرنٹیشن. آپ کو خود یہ ذمہ داری لینا ہے کہ ٹکراؤ نہ ہونے پائے. دوسرا تو اپنے لحاظ سے چلے گا، جیسے روڈ میں ہر آدمی اپنی دوڑاتا ہے تو آپ اپنی گاڑی کنارے کر لیتے ہیں. جو روڈ پر جو ٹریفک کا لا ہے، تو ادھر سے گاڑی آ رہی ہے تو آپ اپنی گاڑی کو کنارے کر لیتے ہیں، تو وہی نکل جاتی ہے، آپ بھی نکل جاتی ہے. یہ لا آف نیچر ہے. کل پرسوں کا ایک عجیب میرا ایک آبزرویشن ہوا، اس کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سکھا رکھا، انیمل تک کو سکھا رکھا ہے. پرنسپل اوائڈنس، ٹکراؤ سے اوائڈ کرو. میں جس گھر میں رہتا ہوں تو اس کے پاس کئی درخت ہیں، ان پر گلہریاں بہت سی رہتی ہیں. تو درخت سے ایک تار آ رہا ہے ہمارے گھر کی طرف. تار شاید ٹیلی فون کا تار ہے وہ. تو اس پر تار پر گلہریاں دوڑتی ہیں، یعنی وہ پیڑ سے ہمارے گھر کی طرف آتی ہیں جاتی ہیں. تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک گلہری پیڑ سے اس تار پر آئی ہمارے گھر کی طرف آنے کے لیے. ادھر سے بھی ایک گلہری جا رہی تھی. تو جب وہ گلہری وہاں پہنچی تو انسٹینٹلی کیا ہوا، وہ گلہری نیچے لٹک گئی. یعنی یہ تار ہے نا، تو اس کے اپنے پاؤں سے اس کو پکڑ کے نیچے لٹک گئی. یہ نیچے لٹک گئی، ایک گلہری اوپر چلی گئی. نہیں ہے، حیران تھا میں کہ اللہ تعالیٰ نے انیمل کو سکھا رکھا ہے پرنسپل آف اوائڈنس. گلہری انیمل ہے، انسان جیسی عقل اس کو نہیں ہے، لیکن جیسے اس تار کے اوپر یہ گلہری ادھر سے آئی، دوسری گلہری ادھر سے آئی، وہ اچانک نیچے لٹک گئی. ایک گلہری راستہ دے دیا اس کو. جب وہ ادھر چلی گئی تو پھر یہ اوپر آ گئی، پھر ادھر چلی گئی. یہ ہے لا آف نیچر. یہ ہے زندگی میں کامیابی کا طریقہ. یہ ہے کریشن پلان آف گاڈ. تو آپ کوئی ایسی جگہ مسجد بناتے ہیں جہاں کے ڈسپیوٹ کھڑا ہو جائے مستقبل میں، ان سٹا کر کے ملا کر کے دور بنائیے. یو ہیو ٹو مینٹین اے ڈسٹینس. جیسے روڈ پر آپ ایک ڈسٹینس مینٹین کرتے ہیں تب آپ کی گاڑی ٹکراتی نہیں ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ روڈ پر ایک ڈسٹینس کو مینٹین کرنا ہے، تبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، نہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا.
یہ سادہ معاملہ نہیں ہے. دیکھیے کہ آپ کہیں کہ کانسپریسی ہے, یہ ڈسکریمنیشن ہے, یہ ظلم ہے, انجسٹس ہے. یہ کہنے سے کچھ بات بننے والی نہیں. یو ہیو ٹو نو دی لا آف نیچر. یو ہیو ٹو ڈسکور دا کریشن پلان آف گاڈ. یعنی خدا نے پیدا کیا ہے دنیا کو, خدا نے بنایا انسان کو, خدا نے رکھا انسان کو یہاں پر. تو پہلے دن آدم اور ابلیس کی شکل میں ایک مثال قائم کر دی کہ دیکھو شیطان تو بہکائے گا, تم مت بھاگنا. اگر بھاگ جاؤ تو پھر شیطان کو الزام مت دو, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو, یعنی اپنی اصلاح کریکشن کرو. نہیں, حضرت آدم یہ کر سکتے تھے. حضرت آدم کہہ سکتے کہ شیطان کی کانسپریسی ہے, شیطان کا ظلم ہے, اور شیطان کا انجسٹس ہے, شیطان یہ کیا, شیطان نے وہ کیا. یہ بری نہیں بولے, وہ بالکل اپنے آپ پر لے لیا. انہوں نے سوچا کہ جب شیطان نے بہکایا تو بہکایا, لیکن میں بہکا کیوں, میں اسے بہکانے کا اثر کیوں لے لیا, تو غلطی میری ہو گئی. تو ان کا اگر ربنا ظلمنا انفسنا, ہم ہی سے غلطی ہو گئی, خدا ہمیں معاف کر دے. یہ دنیا کمپٹیشن دنیا ہے, یہ کوئی ہندو مسلم کا مسئلہ نہیں, یہ سب کا مسئلہ ہے. مسلمانوں کے بیچ میں یہ ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیے خلافت راشدہ کے بعد عرب میں بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی, یہ سب لوگ جانتے ہیں. اس کے بعد بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی. وہ کیسے؟ بنو عباس نے ساتھ لے لیا ایرانیوں کا. بنو امیہ جو تھے ان کا ساتھ دینے والے بنو امیہ تھے, عرب کا قبیلہ. اور بنو عباس جو تھے انہوں نے اپنے سوا ایک اور ساتھی پا لیا ایران میں. ایرانیوں نے ساتھ دیا بنو عباس کا, تو ان کی طاقت زیادہ ہو گئی. انہوں نے بنو امیہ کو ڈھکیل دیا, بنو امیہ کو ختم کر دیا اور حکومت قائم کر لی اپنی. یہ ہے کمپٹیشن. دیکھیے یہ کمپٹیشن ہندو مسلمان کی بات نہیں ہے, یا امریکن اور نان امریکن کی بات نہیں ہے, برٹش اور نان برٹش کی بات نہیں ہے. خود مسلمانوں میں ہی ہوتا ہے. اسی دلی میں دیکھیے ابراہیم لودھی جو تھا, ایک زمانے میں بادشاہ تھا, پھر مغلوں نے اس کو مار کر ختم کر دیا تو مغل راج قائم کر لیا. اب ابراہیم لودھی جو ہے قبر مقبرہ اس کا بنا ہوا ہے یہاں پر. ابراہیم لودھی نیچرل ڈیتھ نہیں مرا تھا, مغلوں کے فوج نے اس کو مارا تھا. تو دونوں مسلمان تھے. تو دیکھیے یہ کمپٹیشن جو ہے یہ یونیورسل لا ہے. یہ ہر جگہ ہوگا. تو آپ کو پریکاشن لینا پڑے گا, جس حضرت عمر نے پریکاشن لیا کہ اگر میں وہاں نماز پڑھ لوں گا کیا جھگڑا کھڑا ہوگا. پریکاشن لیا کہ ایک ڈسٹینس مینٹین کیا انہوں نے. آپ کو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو پریکاشن لینا ہے, پیشگی طور پر یہ کوشش کرنا ہے کہ ٹکراؤ نہ آئے. اگر سپوز ٹکراؤ ہو جائے بالفرض تو اصل ہو خیر, انسٹینٹلی آپ ایڈجسٹ کر لیجیے. یعنی ایڈجسٹمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا اسٹیٹس کو. جو اسٹیٹس کو بن گیا اس پر راضی ہو جائیے, بس راضی ہو جائے اس پر. جیسے فلسطین میں 1948 میں کیا ہوا, ایک اسٹیٹس بن گیا نیا کہ رفلی ہاف جو تھا دیا ان کے حصے میں آیا, یہود کے حصے میں, آدھا حصے میں آیا عربوں کے حصے میں. یہ تھا اسٹیٹس کو. 1948 میں جو اسٹیٹس کو قائم ہوا وہ یہ تھا کہ آدھا فلسطین یہودیوں کے پاس, آدھا فلسطین عربوں کے پاس. بس اس کو فوراً ماننا چاہیے تھا اس کو اسی وقت. تو آج عرب فلسطین میں 100 گنا ترقی کر رہے ہوتے, جبکہ آج تباہی ہو رہی ہے.
تو پہلا پرنسپل کیا ہے؟ ایسی ایسی بات نہ کرنا جس سے ٹکراؤ ہو جائے، ایسی بات نہ کرنا، یعنی فورس ہی کرنا، پیشگی طور پر سوچنا کہ ایسا کروں گا میں تو ٹکراؤ ہو جائے گا، اس لیے ایسا نہیں کرنا مجھے. یہ حضرت عمر نے کیا. یہ ہے پریکاشن. اچھا، اگر آپ پریکاشن نہ لے سکیں اور ایک واقعہ ہو جائے تو جلدی سے اسٹیٹس کو مان لیجیے. یہ پیلسٹائن کی مثال کی شکل میں جلدی سے مان لیجیے کہ چلو بھائی آدھا تمہارا آدھا ہمارا، تو آپ کی ترقی کا راستہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. اگر فرض کہ یہ بھی نہیں کر سکے آپ، تو آپ ری اسیس کیجیے اور کہیے کہ آئی واز رانگ، وی ویئر رانگ. یہ تیسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ ہے کہ آپ اپنی غلطی کو ڈسکور کریں. وی ویئر رانگ، یعنی ہم 1948 میں فلسطین میں غلطی پر تھے کہ ہم نے بالفور کے ورڈکٹ کو نہیں مانا. تب بھی کچھ نہ کچھ راستہ نکل آئے گا. اور یہ شکل جو ہے آج کل جو مسلمان کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈسکرمشن ہو رہا ہے، ہم کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا گیا ہے، ہمارے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے، ہم سیج میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے خاص سازش ہو رہی ہے. یہ سب بے مطلب بات ہے، نان سینس ہے، بیس لیس ہے، کوئی مطلب ہی اس کا نہیں، کوئی اس کا مطلب نہیں. کیونکہ آپ کا بولنا یہ ہے اگینسٹ دی لا آف نیچر، اگینسٹ دا کریشن پلان آف گاڈ. تو کون اتنا پاورفل ہے کہ خدا کے پلان کو بدل دے؟ کون اتنا پاورفل ہے کہ خدا کے پلان کو بدل دے؟ تو ہمارے یہاں پہ کوئی چوائس دوسرا نہیں ہے. وی ہیو نو چوائس ادر دین ٹو ایکسیپٹ دا کریشن پلان آف گاڈ. تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ یہ جانیں کہ ہمیں رہنا ہے ایک ورلڈ آف کمپٹیشن میں. ورلڈ آف کمپٹیشن میں یہ کمپٹیشن دیکھیے آئیڈیالوجیکل لیول پر ہے اور فزیکل لیول، دونوں لیول پر ہے. آئیڈیالوجیکل لیول بھی کمپٹیشن چل رہا ہے اور فزیکل لیول بھی کمپٹیشن چل رہا ہے. جو اپنی ایبلٹی نہ دکھا پائے گا وہ ہارے گا. ہارنے کے بعد کسی کو یہ کہنا کہ صاحب میرے ساتھ سازش ہوئی ہے، یہ سب بالکل احمقانہ بات، کیونکہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنے والا. آپ چلاتے رہیے، چلاتے رہیے. مسلمان 100 برس چلا رہے ہیں، یہ 100 برس سے مسلمان چلا رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف، ہمارے ظلم ہو رہا ہے ہمارے خلاف، لیکن کچھ نتیجہ نہیں، ان وین. کیوں؟ وہ کسی انسان کے طرف نہیں جاتی ہے، وہ ڈائریکٹ کسی پلان آف گاڈ پر جاتی ہے. یہ بات تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے جس کو ہمیں جاننا چاہیے، ورنہ ہم بالکل یعنی ہماری ساری کوششیں بیکار ہو کر رہ جائیں گی. دیکھیے اس کا یہ ایک پہلو ہوا. دوسرا اس سے بھی زیادہ سخت پہلو ہے اس قسم کی پالیسی کا. یہ پالیسی کہ آپ دوسروں کو بلیم دیں، جیسے آدم بلیم لینے لگتے ابلیس کو. اگر آدم ابلیس کو بلیم دینے لگتے تو یہ زبردست دعا نہیں نکلتی، ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ نے پھر قبول کر لیا ان کو. یہ نہ ہوتا. یہ سوچیے اس بات کو کہ آدم اگر یہ کرتے کہ بس ابلیس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے کہ ابلیس نے سازش کی، ابلیس نے کانسپریسی کی، ابلیس نے یہ کیا، ابلیس نے وہ کیا، تو یہ کیا ہوتا؟ خود
اپنے کو محروم کرتے وہ، ان کے اندر ریپینٹنس نہ آتا، ان کے اندر اپنی ری تھنکنگ نہ جاگتی ان کے اندر، ان کو یہ نہ توفیق ملتی کہ اللہ تعالیٰ سے پھر سے دعا کریں. اور یہ شاندار دعا جو قرآن مجید میں آئی ہے، جو قبول ہو گئی، یہ قرآن مجید میں آئی کہ قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے. یہ دعا اتنی زبردست دعا ہے کہ قرآن میں اس کا اعلان ہے کہ قبول کر لی گئی. تو یہ کہاں سے ہوتا؟ یہی حال آج مسلمانوں کا ہے. اس ساری دنیا میں مسلمان نگیٹو کیوں بنے ہوئے ہیں؟ جس سے ملی ہے وہی نگیٹو منفی بات بولتا ہے. کم از کم میں بوڑھا ہو گیا، ایک انسان میں نہیں پایا اپنے اس گروپ کے باہر جو کہیں نہ کہیں نگیٹو نہ ہو. کوئی سوچ رہا ہے ہندو کے خلاف، کوئی سوچ رہا ہے RSS کے خلاف، کوئی سوچ رہا امریکہ کے خلاف، کوئی سوچ رہا یہودی کے خلاف، کوئی سوچ رہا انگریزوں کے خلاف. ہر ایک کسی کے خلاف سوچ میں مبتلا ہے. نگیٹو سوچ سے کم از کم میں نے تو نہ کوئی آدمی پایا، نہ کوئی کتاب پائی، نہ کوئی میگزین پایا، نہ کوئی اخبار پایا. آپ کو ملا ہو تو مجھے ٹیلی فون کر کے بتا دیجیے گا کہ خدا کے کسی پلان کو ہم نے نہیں سمجھا، نہ سمجھ کر کے ہم یعنی یہ کرنے لگے کہ جو چیز تھی خدا کے کسی پلان کی وجہ سے اس کو ہم کسی اور انسان کا ظلم سمجھ لیا. یہ تو کر رہا ہے امریکہ، یہ تو کر رہا ہے انگریز، یہ تو کر رہا ہے یہودی، یہ تو کر رہا ہے ہندو، یہ تو کر رہا ہے RSS. حالانکہ وہ سب جو تھا اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو بنایا ہے کمپٹیشن کے بیس پر، چیلنج کے بیس پر، مقابلہ کے بیس پر. یہ سب تو ہوگا، یہ ہوگا تو آپ خود اس کا پریکاشن لیجیے، خود اپنی پلاننگ صحیح طریقے سے کیجیے. دوسروں کو بلیم دینے سے کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے بائبل میں ہے بلیم دائی سیلف، اپنے آپ کو الزام دو. یہ ہے پیغمبر کا قول، بلیم دائی سیلف، اپنے آپ کو الزام دو. یعنی سبب اپنے اندر تلاش کرو، کیونکہ بات تو سبب ہے نہیں. بلیم دائی سیلف کا مطلب کیا ہے؟ جو گزر گیا، جو ہو گیا، اس کا سبب اپنے اندر تلاش کرو، کیونکہ باہر تو ہے نہیں کوئی سبب. یہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ اصول. اس سے کیونکہ اب مسلمانوں سے چھوڑ رکھا ہے، مسلمان نے الٹ دیا ہے معاملے کو. ہر چیز جو اس کو گزر رہی ہے دوسروں پر ڈالتے ہیں، دوسروں پر. میں بچپن سے ہی دیکھ رہا ہوں، ہمارے بچپن میں سارا قصور دیا جاتا تھا برٹش کو، کہ برٹش نے مغل امپائر ختم کر دیا، برٹش نے خلافت ترکی ختم کر دی، برٹش یہ کر دیا، برٹش نے وہ کر دیا. اب کیا امریکہ پہ ہو جاتا ہے، امریکہ نے یہ کیا، امریکہ نے وہ کیا، یہودی نے یہ کیا، یہودی نے وہ کیا. بچپن سے آج تک میں یہ سن رہا ہوں کہ جتنے واقعات ہوتے ہیں ان سب کو الزام دوسروں کو دے کر کے ہم انہیں کے خلاف سوچتے رہتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ سارے انسان ہماری نفرت کا موضوع بن گیا. ان مسلمانوں سے انسان دوستی نکل گئی ہے. آپ ذرا غور کیے رسول اللہ کا معاملہ کیا تھا. کہ دیکھیے رسول اللہ نے جب ہجرت کی اور مدینہ گئے آپ، اس وقت مدینہ بہت بہت کافی یہودی تھے، سبسٹینشیل تعداد میں یہودی وہاں رہتے تھے، کئی ان کے ٹرائب تھے وہاں پر. ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک یہودی کا جنازہ گزرا. یہودیوں کا بھی جنازہ وسیع ہوتا ہے جیسے کہ مسلمانوں کا ہوتا ہے. تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، اس کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے، یعنی ان ریسپیکٹ، اس کی احترام میں کھڑے ہو گئے. ہی اسٹوڈ اپ ان ریسپیکٹ. تو کسی صحابی نے کہا کہ آپ کھڑے ہو گئے، تو یہودی کا جنازہ تھا، یعنی نان مسلم کا جنازہ تھا. آپ فرمایا کہ الیست نفسن، واز ہی ناٹ اے ہیومن بینگ.
آپ دیکھیں اس یہودی کو بھی آپ نے بہت انسان کے دیکھا اور اس کا احترام کیا. یہ نہیں کہ وہ غیر مسلم ہے، یہ نہیں کہ وہ دوسرے مذہب کو ماننے والا ہے، یہ نہیں کہ وہ ہمارا خدا نخواستہ دشمن ہے وغیرہ وغیرہ، کچھ نہیں. انسان ہے تو بس قابل احترام ہے. تو آپ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہر ایک کا احترام تھا، ہر ایک کی محبت تھی، ہر ایک کی خیرخواہی تھی. کیوں؟ آپ نے کبھی یہ نہیں کیا کہ جو کچھ گزرا آپ کے اوپر اس کا الزام دوسروں کو دے کر کے شکایتیں کریں. اس کی میں ایک مثال دوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں تھے. ان کو سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو ستایا گیا، وہاں بہت زیادہ ستایا گیا. آپ کو اور آپ کے اصحاب کو بہت ستایا گیا مکہ میں، یہاں تک کہ آپ مکہ چھوڑ دیا، آپ مدینہ آئے. آپ کتابوں میں پڑھ لیجیے، کبھی بھی آپ نے شکایت نہیں کی کہ مکہ والوں نے ہمیں ستایا. آپ سیدھے کتاب پڑھ لیجیے، سیدھے کتاب کبھی بھی یہ نہیں کہ مکہ والوں نے یہ ہمارے خلاف کیا، مکہ وہ ہمارے خلاف کیا. کوئی ریفرنس نہیں پائیں گے آپ. بس آپ اپنے پیغام کو دیتے رہے، توحید کا پیغام، آخرت کا پیغام، اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اپنے مثبت پیغام پر قائم رہے. مکہ والے کے ظلم کو کبھی بیان نہیں کیا وہاں، آپ نے اس کا دفتر نہیں کھولا وہاں. تو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر اپنی پازیٹیوٹی کو مینٹین رکھا آپ نے، سارے صحابہ کی پازیٹیوٹی کو مینٹین رکھا آپ نے. نفرت سے 100% دور تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے صحابہ دور تھے. کیوں؟ اس کو بھلا دیا انہوں نے، وہ اللہ کے خانے میں ڈال دیا کہ مکہ والے نے جو کچھ کیا وہ جانے، ان کا اللہ جانے، ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے. لیکن آج کل کے مسلمان جو ہیں، اپنے بچپن سے آج تک میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے ہی مسلمان، تقریباً سارے مسلمان بس ظلم کی داستانیں لیے بیٹھے رہتے ہیں. یہ ظلم، وہ ظلم، یہ ظلم، وہ ظلم. جب یہ دور آیا، یعنی اخباروں کا زمانہ، میڈیا کا زمانہ، تو مسلمانوں نے بہت اخبار نکالے. سارے ہی اخبار ظلم کی داستان لیے رہتے ہیں. اس وقت سے میں نے دیکھا اب تک. اس وقت میں رہتا تھا اعظم گڑھ میں، وہاں کچھ اردو اخبار نکلتے تھے اس ایریا میں، یو پی میں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ سب، ہر اخبار میں ظلم کی داستانیں ہوتی تھی. تو سارے مسلمان کنڈیشنڈ ہو گئے ہیں اس میں، ہمارے خلاف ظلم ہو رہا ہے، ہمارے خلاف سازش کی جا رہی ہے، ہم کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا گیا ہے، ہم سیج کی حالت میں ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہی سنتے ہیں، یہی چرچا گھروں میں ہے، یہی چرچا مجلسوں میں ہے، یہی چرچا اخباروں میں ہے، یہی چرچا جلسوں میں ہے، یہی چرچا کتابوں میں ہے. تو بس وہی سوچ، وہی سوچ، وہی سوچ. کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہم خود بھگت رہے ہیں. یعنی ہم نفرتوں میں جیتے ہیں، ہماری تھنکنگ نگیٹو تھنکنگ بن گئی ہے. یہ کوئی سوچتا نہیں. اور نگیٹو تھنکنگ معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ نگیٹو معنی ہے کہ آپ جنت کے لیے ڈیزرو ہی نہیں کر رہے ہیں، جنت کے قابل نہیں ہیں آپ. دیکھیے، بہت ہی نازک بات ہے، اس کو غور کیجیے آپ. یہ دنیا جو ہے کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ آپ کھیل کود کریں اس کے بعد دنیا سے چلے جائیں، کوئی پکڑ نہ دھکڑ، نہ کوئی نتیجہ، نہ کوئی انجام. نہیں، یہ دنیا میں آپ کو رکھا گیا ہے، اور فرشتے آپ کو دیکھ رہے ہیں، صبح شام ریکارڈ بنا رہے ہیں، اور یہ لسٹ بنا رہے ہیں کہ کون اس قابل ہے کو جنت اس کو بسایا جائے. یہ تو ہو رہا ہے. ایک ان سین فوج ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں واچ کر رہی ہے، اور لسٹ بنا لی کہ کون انسان وہ ہے جو اس قابل ہے اس کو جنت میں بسایا جائے. اور جنت کیا ہے؟ مکمل طور پر پازیٹیو تھنکرس کی دنیا ہوگی جنت. الا قیلا سلاما سلاما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما.
یعنی جنت وہ دنیا ہے جہاں نہ نفرت ہوگی، نہ انتقام ہوگا، نہ شکایت ہوگی، نہ پروٹیسٹ ہوگا، نہ ان کے خلاف ان کے خلاف سوچنا ہوگا. آدمی حمد خداوندی میں جیے گا، انسانی خیرخواہی میں جیے گا، محبت کے جذبات میں جیے گا. تو یہیں پر چنا جا رہا ہے کون اس قابل ہے، کون یہ ثبوت دے رہا ہے اس بات کا کہ وہ اس جنت میں بسایا جائے. ہر وقت جب آپ نفرت کی بولی بولتے ہیں تو فرشتوں کے فہرست میں آپ کاٹ دیے جاتے ہیں کہ آدمی اس قابل نہیں ہے. کیسا عجیب، کیسی عجیب معلومی ہے. میں تو تڑپ اٹھتا ہوں اس کو سوچ کر کے کہ جب آپ نفرت کیا آپ نے، جب آپ منفی بولی بولے، جب انسان کے خلاف آپ نے خیرخواہی اور تشدد کی باتیں کی، انسٹینٹلی آپ کا اندراج ہو گیا ایسے لوگوں میں جو جنت میں بسائے جانے کے قابل نہیں، وہ پھینک دیے جائیں گے ضرور. اور یہ بات سمجھ لیجیے کہ کیا سارے حالات بالکل اچھے ہوں، گلاب کے پھول ہر طرف مہک رہے ہوں، تب آپ ٹھیک ہوں گے، تب نفرتیں نہیں کریں گے، تب تو شیطان بھی نفرت نہیں کرے گا. دیکھیے کانٹوں کے بیچ میں رہنا پڑے گا، نفرتوں کے ماحول میں رہنا پڑے گا، لوگ آپ کو زیادتی کریں گے آپ کے ساتھ، یہ سب ہونا ہوگا. تبھی تو یہ پتہ چلے گا کہ آپ واقعی معنوں میں نفرت سے خالی ہیں. ایک کتاب میں نے پڑھی، وہ فکشن ہے، وہ ایک انگریزی کتاب میں، تو اس میں یہ بتایا ہے کہ آپ لوگوں بھی کئی لوگ جانتے ہوں گے اس کو، monk who sold his Ferrari. تو وہ پہاڑ پہ چلا گیا، وہاں اس نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا، اور وہ ہر طرح گلاب کے پھول اور یہ پھول وہ پھول، اس میں رہنے لگا. وہ فرضی بات ہے لیکن ایک فکشن ہے کہ اسے ماحول میں رہو تو تم کو یعنی نفرتیں نہیں ہوگی، ٹینشن نہیں ہوگا، اسٹریس نہیں ہوگا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نقشہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نقشہ یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نقشہ ہے کہ آپ کانٹوں کے بیچ میں رہیں، ایسے جگہ رہیں جہاں لوگ آپ کے خلاف سوچیں، آپ کو تکلیف دیں، آپ کی زیادتیاں کریں، اور پھر بھی آپ اپنے کو بچائے رہیں. حدیث میں آتا ہے کہ لا تکونوا اماتن، ایسے نہ بنو کہ جو وہ کرے وہی تم بھی کرو، ایسے مت بنو. دوسرے ظلم کرے تو تم چلانے لگو کہ او ظلم ظلم ظلم، جو ساتھ زیادتی کرے تو آپ چلانے لگو زیادتی زیادتی زیادتی. دوسرے ڈسکرمنیشن کرے تو دیکھو ہم کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا گیا ہے. یہ سب ہو، یہ سب ہو، یہ سب ہو، پھر بھی تم اپنے آپ کو بچا کر رکھو. یہ دنیا ہمارے ساتھ فرشتے بھی ہیں، اینجلز بھی ہیں، یہیں آس پاس بے شمار اینجلز ہیں، وہ بھی اسی طرح رہتے ہیں، نفرت سے خالی. انہیں سے کوئی مطلب نہیں، کوئی نفرت کرتا ہے کرے، اپنے کو پیار کا مجسمہ بنائے رہتے ہیں. محبت، خیرخواہی فرشتوں کا کلچر ہے. تو سارے نگیٹو حالات کے باوجود پازیٹیو بن کر رہنا، یہ ہے وہ سرٹیفکیٹ جو آپ کو جنت میں بسایا جانے کے قابل بنائے گا. تو آپ بتائیے کہ اس اسکیم آف اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے کہ انسان کو رکھا گیا ہے کمپٹیشن میں، نہ سمجھنے کی وجہ سے کیا ہوا، آپ نفرتوں میں پڑ گئے، منفی سوچ میں پڑ گئے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ خدا نے خاص آپ جنت سے محروم ہو گئے. اب ایک جو جنت سے محروم ہو جائے ابدی محرومی، ابدی محرومی.
بائبل میں آتا ہے کہ ابد تک رونا اور دانت پیسنا ہوگا. یعنی جو آدمی دنیا میں اپنے کو جنت کا اہل ثابت نہ کر سکا، جنت کا وہ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ نہ بن سکا، اب مر گیا تو کیا ہوگا؟ ابد تک دانت پیسنا ہوگا. ابد تک یہ سوچے گا کہ مائن واز اے کیس آف مسڈ اپرچونیٹی. کتنی بڑی، آپ سوچیے کہ کتنی بڑی محرومی تک پہنچ رہا ہے یہ مزاج ہمارا. دنیا میں آپ اپنے کو چیخ چلا رہے ہیں کہ دنیا نے ہم کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا ہے، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آخرت میں آپ سیکنڈ کلاس سٹیزن بن رہے ہیں. کیسی عجیب محرومی ہے یہ، کیسی عجیب محرومی ہے. میں کہوں گا کہ آپ کا کلمہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ بول پڑیں: وی کین ناٹ افورڈ ہیٹ، وی کانٹ افورڈ نگیٹیوٹی، وی کانٹ افورڈ وائلنس. ہم نفرت کو تحمل نہیں کر سکتے، ہم تشدد کو تحمل نہیں کر سکتے، ہم منفی سوچ کو تحمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ جنت کھوئی جائے گی، ابدی محرومی سامنے آ جائے گی. آپ سوچیے ذرا، کتنا سنگین معاملہ ہے، کتنا سنگین معاملہ ہے، کتنا سنگین معاملہ ہے، کتنا سنگین معاملہ ہے. تو اب جو سبق اللہ تعالیٰ نے آدم ہی کے زمانے میں دے دیا تھا، جو بات قرآن مجید میں واضح کی گئی، جو بات صحابہ کے مثالوں کے ذریعے سے بتائی گئی، اس سے آج تک مسلمان محروم ہے. کیونکہ انہیں قرآن سے اپنا دین اخذ نہیں کرنا ہے، انہیں تو اپنے قومی جذبات پر چلنا ہے. جو قومی جذبات ہیں وہی ان کا دین ہے، وہی ان کا دین ہے. یہ سب باتیں دیکھیے بہت زیادہ سوچنے کی. میں جب چلتا ہوں اپنے گھر سے، یقین کیجیے کہ میں ہر وقت ڈرتا ہوں کہ لڑکھڑا پر راستے میں لڑکھڑا گر جاؤ، میرا خاتمہ ہو جائے. میرے باپ تھے، ان کا نام تھا فرید الدین خان. ان کا انتقال ہوا 29 دسمبر 1929 کو. تو کیا ہوا، ہم لوگ، ہماری فیملی ایک گاؤں میں رہتی تھی. گاؤں سے 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہمارا زمینیں تھیں، اس کو چھاؤنی کہتے تھے ہم لوگ. وہاں زمینیں تھیں، وہاں پر روزانہ جاتے تھے وہ. تو گاؤں سے وہاں گئے چھاؤنی پر جہاں زمینیں تھیں. شام کو، یعنی مغرب بعد، وہاں سے واپس آ رہے تھے. تو ابھی راستے میں تھے، یعنی چھاؤنی اور گاؤں کے راستے میں تھے، کیا اچانک گر پڑے. تو لوگ بتاتے ہیں کہ بٹکی ایک ہوتا تھا، اس کا نام تھا بٹکی، اور کئی لوگ ہوتے تھے بٹکی یعنی ملازم. تو اپنی زبان میں کہا کہ چاچا گر پڑ لے، چاچا گر پڑ لے. چاچا یعنی ہمارے والد کو چاچا کہتے تھے وہ لوگ. چاچا گر پڑ لیں، چاچا چاچا تو گر گئے. تو ان کو فالج حملہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد وہ بول نہیں سکے. وہ جب وہ لائے گئے، گھر میں رکھے گئے ایک چارپائی پر، تو ابھی تک مجھے صرف اتنا ہی یاد ہے کہ میں دیکھا تھا کہ وہ خاموش پڑی ہوئی ہیں. جان ابھی نہیں نکلی ہے لیکن بول نہیں رہے ہیں. پھر صبح تک خاتمہ ہو گیا.
کہ چاچا گر پڑ لیں. میں ہر وقت سوچتا ہوں کہ میں گر پڑوں راستے میں، میرا خاتمہ ہو جائے. اور جانتے ہیں خاتمہ ہوتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر. خاتمہ جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہوتا ہے. یعنی خاتمے کے بعد اگر میں چاہوں کہ میں یہاں واپس آؤں، میں C-29 میں واپس آؤں، میں دلی میں واپس آؤں، تو اٹ از امپاسبل، امپاسبل، امپاسبل. دیکھیے موت کے بعد دو چیزیں امپاسبل ہو جائیں گی، یاد رکھیے. موت جو ہمیشہ ہر ایک پیچھا کیے ہوئے ہے، دو چیزیں امپاسبل ہو جائیں گی. نمبر 1، واپس آنا اس دنیا میں دوبارہ، اپنی فیملی میں، اپنے لوگوں میں واپس آنا، یہ امپاسبل ہو جائے گا. دوسری جو امپاسبل ہو جائے گی کہ آپ اثرنو کوئی نیا عمل شروع نہیں کر سکتے. جیسے ہمیں یہاں ہر آدمی کام کر رہا ہے. ایک آدمی ایجوکیشن لیتا ہے، پھر بھی انجینئر بنتا ہے، پھر سروس میں جاتا ہے، پھر بزنس شروع کرتا ہے، پھر ایک انڈسٹری لگاتا ہے. یہ عمل ہے. وہاں پر ایسا نہیں کر سکتے. وہاں کوئی ایک نئی اسٹرگل نہیں شروع کر سکتے آپ، نیا دور عمل نہیں شروع کر سکتے آپ. تو واپسی بھی ختم اور نیا عمل کے امکان بھی ختم. کیسی بھیانک ہے وہ چیز جس کو ہم موت کہتے ہیں. تو بتائیے کہ جس کو موت کا استحضار ہو وہ نفرت پڑھ سکتا ہے؟ کہے کہ بھاڑ میں جائے نفرت، ہمیں تو محبتوں میں جینا ہے، کیونکہ ہم جنت سے محرومی کا افورڈ نہیں کر سکتے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ بھاڑ میں جائے نفرت، بھاڑ میں جائے سازش، بھاڑ میں جائے انتقام. ہمیں تو اپنے کو بچانا ہے. میرا فارمولا ہے سیو یور سیلف، کہ مسئلہ اپنا ہے. میرے علم کے مطابق ساری دنیا کے مسلمان وداؤٹ این ایکسیپشن اس میں مبتلا ہیں، کہ وہ یہ جانا نہیں انہوں نے کہ ہمارا دنیا جو ہے ورلڈ آف کمپٹیشن ہے، اس لیے لازماً ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کو دھکا دے گا، کسی سے کسی کو نقصان پہنچے گا، کسی کو کچھ ہو، کسی کو کچھ ہوگا. یہ ہونا ہی ہونا، یہ ہونا ہی ہونا ہے. تو سفرنگ پیش آ گئی، سفرنگ. اب اس کے بعد کیا ہے؟ آپ کو بچانا ہے اس بات سے کہ آپ نفرت نہ کریں، ری ایکشن نہ دکھائیں، نگیٹو سوچ میں نہ پڑیں. ورنہ کیا ہوگا؟ آپ کے اندر جنتی شخصیت ہی بنے گی، پیراڈائز میں بسانے کے قابل نہیں ٹھہریں گے آپ. پیراڈائز میں وہ بسایا جائے گا، یہ 100% پازیٹیو ہو. یاد رکھیے، ایک آیوٹا کے برابر بھی اگر کسی کا نگیٹیوٹی ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو نگیٹیوٹی کہاں سے آتی ہے؟ باہر والوں کے رویے سے آتی ہے. اگر کوئی شخص آپ سے پیار محبت سے بیٹھے، چائے پلائے، کھانا کھلائے، تو آپ کی نفرت کیوں کرے گا اس سے؟ نفرت تو جب ہی کرتے ہیں جب اس سے کوئی آپ کو غلط تجربہ ہوتا ہے. تو اسی وقت تو نفرت سے بچانا ہے اپنے آپ کو. وہی تو لمحہ ہے جب آپ اپنے آپ کو نفرت سے بچائیں. وہ ٹیسٹ کا ہوتا ہے، ٹیسٹ کا موقع. یہ جو مسلمان ہر وقت، مسلمانوں کا اخبار، مسلمانوں کے مجلس ہے، مسلمانوں کے جلسے، ہر وقت اسی میں جی رہے ہیں. امریکہ عدو الاسلام رقم واحد. یورپ امریکہ میں جو مسلمان بنے ہوئے کہتے اسلام، امریکہ انیمی نمبر 1 آف اسلام. امریکہ اسلام کا نمبر 1 دشمن ہے. یاد رکھیے یہ اپنی دشمنی کا کلمہ ہے. میں اپنا دشمن ہوں. میں بچپن میں سنا کرتا تھا کہ یہ برٹش جو ہے یہ اسلام کے نمبر 1 دشمن ہے. جب برٹشرز یہاں پہ رول کر رہے تھے
تو میں یہی سنتا تھا گھر میں، مدرسے میں، ہر جگہ یہی کہ برطانیہ جو ہے یہ دشمن نمبر 1 ہے اسلام کا. اب سنتا ہوں میں کہ امریکہ جو ہے وہ نمبر 1 دشمن ہے اسلام کا. نہیں، تم اپنے نمبر 1 اسلام دشمن ہو. جو آدمی یہ بولتا ہے بولی، یقین کیجیے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنا دشمن نمبر 1 ہوں، میں اپنا دشمن ہوں. دوسرے کی دشمنی کا اعلان کرنے والا یقینی طور پر یہ بتا رہا تھا کہ میں خود اپنا دشمن ہوں. کیوں؟ میں اپنے اندر منفی شخصیت بنا رہا ہوں، نگیٹو پرسنالٹی بنا رہا ہوں. اور نگیٹو پرسنالٹی جو بنائے گا اپنے اندر، اس کے لیے جنت نہیں ہے. تو کیا اپنے ساتھ دشمنی نہیں ہے یہ اپنے ساتھ دشمنی نہیں ہے یہ؟ تو یہ سادہ بات نہیں ہے. ہم تو دوسروں کے خلاف بولتے رہتے ہیں صبح سے شام تک. دفتر ہمارے پاس ہے، ہر انسان کی ڈکشنری میں بس یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. ایک دفتر ہے ہمارے پاس، نفرت اور سازش اور دشمنی اور یہ وہ، ہر آدمی اس کا بادشاہ بنا ہوا ہے. لیکن ان ٹرمس آف ریزلٹ دیکھیے، آپ خود اس کا شکار ہیں. آپ خود اپنے کو پیراڈائز کے اور جنت کے انکمپیٹنٹ بنا رہے ہیں، انکمپیٹنٹ. تو سارا معاشرہ یاد رکھیے اپنا ہے، دوسرے کا نہیں ہے. اس دنیا میں یاد رکھیے سارا مسئلہ اپنا ہوتا ہے، دوسرے کبھی بھی نہیں ہوتا. یا تو آپ اپنی بدخواہی کرتے ہیں یا اپنی خیرخواہی کرتے ہیں. دوسروں کے ساتھ خیرخواہی اپنے ساتھ خیرخواہی ہے ان ٹرمس آف ریزلٹ. دوسروں کے ساتھ بدخواہی اپنے ساتھ بدخواہی ہے ان ٹرمس آف ریزلٹ. دوسروں کے خلاف نفرت اپنے خلاف نفرت ہے ان ٹرمس آف ریزلٹ. یہ سارا معاملہ بوم رنگ ہے. گیند پھینکے دوسرے کی طرف آئے اپنی طرف. بہت زیادہ سوچیے، بہت زیادہ سیریسلی اس بات کو لیجیے. خود اپنی اصلاح کیجیے، دوسروں کی اصلاح کیجیے. اسی کو اپنا مشن بنائیے، مشن. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ہدایت کے راستے پہ چلیں، جنت میں ہمیں داخلہ ملے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. یہ سوال پوچھا ہے مسٹر خواجہ کلیم الدین نے پینسلوینیا سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب، دیر از اے ٹرینڈ ہیئر ان دا USA to produce indigenous muftis and ulema. For this reason, they are establishing sprawling Darul Uloom and producing young turbanized Hafiz, muftis and alims. This way they think that they will bring an Islamic revolution here in the USA. My question to you is it a positive trend? Will it bring a desired revolution? If not, what should Muslims do here? Kindly comment. دیکھیے، اگر مقصد یہ ہو مدرسے قائم کرنے کا ویسٹرن کنٹریز میں کہ اس سے کچھ نکاح پڑھانے والے اور جنازہ پڑھانے والے اور فتویٰ دینے والے کچھ لوگ پیدا ہو جائیں، تو یہ بات تو حاضر ہو سکتی ہے. لیکن ویسٹرن کنٹریز میں ریولیوشن لانا اسلامی، یہ تو بالکل یعنی فولس پیراڈائز میں جینا ہے. دیکھیے، میں نے بار بار سفر کیا ان کنٹریز کا، امریکہ کا بھی. میں نے پایا کہ لوگ بالکل ہی نہیں جانتے کہ امریکہ کیا ہے. وہاں رہتے ہیں صرف کمانے کے لیے. ملتے ہیں آپس میں یہ
امریکنوں سے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوتی سوائے یعنی ورک پلیس کے. کچھ ان کا کنٹیکٹ نہیں. یہاں تک کہ جو علماء انڈیا سے جاتے ہیں وہاں، یا پاکستان سے جو جاتے ہیں وہاں، یا یورپ جاتے ہیں وہاں، انہیں بھی کچھ خبر نہیں کہ امریکہ کیا ہے. کیوں؟ اپنے لوگوں میں رہتے ہیں بس. اپنے لوگوں میں کھائے پئیں گے، اپنے لوگوں میں ہنسی مذاق کریں گے، اپنے لوگوں میں ہوا کریں گے، واپس آ جائیں گے. امریکن سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے وہ جانتے ہی نہیں کہ امریکہ کیا ہے، ویسٹرن تھاٹ کیا ہے، ماڈرن تھنکنگ کیا ہے. تو آپ ریولیوشن کہاں سے لائیں گے؟ ماڈرن مائنڈ کو آپ ایڈریس کیسے کریں گے آپ؟ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے کہ ساری دنیا کے مسلمان بشمول امریکہ اور یورپ کے، کہ یہاں کوئی چیز ہو جاتی ہے کہ کارٹون چھپ گیا کوئی، یا کوئی کتاب چھپ گئی، اور شور مچاتے ہیں اس کے خلاف. اٹ از اگینسٹ دا اسپرٹ آف دا ایج. آپ باہر جا کے رہتے ہیں تو اس لیے رہتے ہیں کہ وہاں آزادی ہے. تو آج کی دنیا جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن کو بہت امپورٹنٹ دیتی ہے. یعنی فریڈم آف ایکسپریشن ان کا کلمہ ہے، آزادی رائے، یہ ان کا کلمہ ہے ان کا. آپ شور مچاتے ہیں، یہ کچھ بھی آپ کو پتہ نہیں کہ وہاں کا سوچ کیا ہے، وہاں کے تھنکنگ کیا ہے. شور کیا مچانا ہے؟ آپ آرٹیکل لکھیے، آپ کتاب لکھیے، آپ لوگوں سے ملیے، لوگوں کو سمجھائیے. ہنگامہ کرنا اور کہنا کہ مارو ان کو کاٹو، یعنی کچھ بھی انہیں الف بے تے سے بھی نہیں معلوم ہے وہاں کی دنیا کا حال. یہ اور ریولیوشن لائیں گے، یہ وہاں بھی انقلاب برپا کریں گے. یہ تو فولس پیراڈائز میں جینا ہے. تو میں عرض کروں گا کہ یہ جو مدرسے وہاں قائم ہو رہے ہیں، اگر ان کا مقصد یہ ہو کہ جو کلچرل ضرورتیں ہیں مسلمانوں کی، کلچرل ضرورتیں، جیسے جنازے کی نماز پڑھانا، عیدین کی نماز پڑھانا، کچھ جزیات میں مسئلے میں فتویٰ دینا وغیرہ، یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے. لیکن اس کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے کہ وہاں کی دنیا میں اسلامی انقلاب آئے. کیونکہ اسلامی انقلاب معنی کا اسلام کو آپ اسے ان کے مائنڈ کو کے مطابق، ان کے مائنڈ کے مطابق آپ اسلام کو ان کے لیے انڈرسٹینڈیبل بنائیں، اس کو ریزن آؤٹ کریں، ایسے دلائل دیں کہ ان کا مائنڈ ایڈریس ہو. تب تو سوچے گا، ورنہ سوچے گی ہی نہیں، سوچے گا بھی نہیں. ابھی تو جتنی بھی کتابیں چھپی ہیں ہمارے مشن میں جو کتابیں، اس کو چھوڑ دیجیے، سب مسلم اورینٹڈ کتابیں ہیں. ون ٹو آل مسلم اورینٹڈ کتابیں ہیں. میں امریکہ میں مسجدوں میں نماز پڑھی، میں نے وہاں بھی وہی دعا قرآن، وہاں بھی قرآن نازلہ پڑھ جاتی ہے، اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین، وہاں بھی ہوتا ہے. اب بتائیے کہ جن لوگوں کے درمیان آپ اسلام کو پھیلانا ہے، ان کو بددعائیں کر رہے ہیں، وہاں پر کچھ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کرتے ہیں. مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. پوری تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ لوگ اسلام اپنے آپ قبول کرتے رہے فطرت کی گواہی پر، فطرت کی گواہی پر. جیسے ایک امریکن مسلمان ہوا تھا، اسے پوچھا گیا کہ مسلمان تو کیوں ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوا ہوں، آئی واز ریورٹڈ ٹو مائی اون برتھ رائٹ ریلیجن. تو اپنی فطرت کی طرف لوٹتا ہے. یہ تو بس وہاں پر وہی اپنے ملک کو کلچر چلاتے ہیں. عرب لوگ اپنا کلچر چلاتے ہیں، پاکستانی اپنا چلاتے ہیں، انڈین کو اپنا چلاتے ہیں، اسی پہ رہتے ہیں بس. تو میں ایسے مدرسوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جس گول کو سامنے رکھ کر کے مدرسے بنائے جاتے ہیں وہ اس کے خلاف، کیونکہ یہ گول کبھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. جیسے ہم لوگ یہاں ہر ہفتہ اکٹھا ہوتے ہیں، ہمیں سمجھے کہ ہم اکٹھا ہوتے 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 یہاں پر انڈیا میں ہم اپنا حکومت قائم کر لیں گے، تو ایک احمقانہ بات ہوگی، کیونکہ تو نان پولیٹیکل ہے ہمارا مشن. یہاں پارٹی سے کوئی بات نہیں، نہ ہمارے اس کلاسز سے سارے انڈیا میں لوگ ہم کو ووٹ دینے لگیں گے.
یہ تو ہمکانہ سوچ ہو جائے گی. تو کم سے کم یہ جانیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا رزلٹ کیا نکلنے والا ہے. یعنی آپ لگائے ببول کا پیڑ اور سائیں اس سے آم پھلیں گے، کہ ظاہر ہے کہ بالکل اسی کو کہتے ہیں کہ لیونگ ان فولس پیراڈائز. یہ میری رائے ہے. مولانا ان کا ایک سوال اور ہے. انہوں نے لکھا ہے واٹ از اجازہ؟ وداؤٹ اجازہ کانٹ اے پرسن بیکم اے مفتی؟ کین اے ینگ پرسن آف 25 to 30 years of age call himself a mufti if he has an اجازہ؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے اجازہ جو ہے اس کا نہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے نہ حدیث میں کوئی لکھا ہوا ہے. یہ بعد کے زمانے میں اس کا رواج ہوا جب کہ مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے. پہلے زمانے میں کوئی عالم جو ہے اپنے گھر پر لوگوں کو پڑھاتا تھا. اب چند سال کسی نے وہاں پڑھا تو اس نے سمجھا کہ یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ قرآن کا درس دے، حدیث پڑھائے، فقہ کا مسئلے بیان کرے، تو وہ ایک اجازت دیتا تھا. اجازت بھائی وہ جو اردو میں معنی ہے اجازت دینا، کہ تم اس قابل ہو چکے ہو کہ تم قرآن کو پڑھاؤ اور حدیث پڑھاؤ، فقہی مسائل بتاؤ. یہ ہے اجازت. یہ ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے. اب موجودہ زمانے میں تو اس کی کوئی ضرورت ہے. اب تو موجودہ سند اور ڈگری ہوتی ہے. اس زمانے میں اجازت کی کوئی اہمیت نہیں ہے میرے نزدیک. اس وقت کی بات ہے جب کہ مدرسے نہیں ہوتے تھے اور سند اور ڈگری کا کانسیپٹ نہیں تھا پہلے. یہ بہت بعد کو سند اور ڈگری کا کانسیپٹ آیا ہے. تو اب جب مدرسے بن گئے اور وہاں سند جانے لگی، اب اجازت ایک رسمی چیز ہے، ایک ٹریڈیشنل چیز ہے. بس اس سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی اگر اجازت کا طریقہ چلائے تو چلائے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اب نئے دور میں جب کہ مدرسے قائم ہیں، یونیورسٹیوں میں اسلامک ڈپارٹمنٹ قائم ہیں، تو اجازت کوئی اہمیت ہے. اب تو اہمیت یہ ہے کہ آپ اس میں ماسٹر ڈگری لیں، اس میں ڈاکٹریٹ کریں، اس میں ریسرچ کریں، اس میں مطالعہ کریں. اب لائبریریاں اس میں جا کے پڑھیے، یہ سب کیجیے. تو اجازت جو ہے وہ ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے. ماڈرن دور میں اس کی کوئی خاص اہمیت میرے نزدیک نہیں. مولانا مس نزہت بانو نے مئو مدھیہ پردیش سے لکھا ہے مولانا all your talks have really great effect on me. Please explain to me the fazilat of آخری آیت of سورہ بقرہ. دیکھیے فضیلت کا جو کانسیپٹ ہے اس سے میں بہت زیادہ اگری نہیں کرتا ہوں. میں کانسیپٹ اسے بیس کرتا ہے کہ اس کو رٹ لیں، آپ پڑھیں تو فضیلت مل جائے گی. میں اس کو نہیں مانتا ہوں. میں اس کو نہیں مانتا ہوں کہ اس کو ریسائٹ کرنے سے، اس کو رٹنے سے، اس کو دہرانے سے کوئی مسٹیریسلی کوئی آپ کو ثواب مل جائے گا. اس کانسیپٹ کو میں نہیں مانتا ہوں. سورہ بقرہ کی آخری آیت میں جو بات ہے وہ اس کو سمجھیے، اس کو مطالعہ کیجیے، اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھائیے. یہ ہے اس کی اہمیت. تو اس لحاظ سے آپ غور کریں گے تو سورہ بقرہ کی آخری غالباً 2 آیتیں ہیں. یہ آخری 2 آیتیں جو ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور بہت اسے انسپریشن ملتا ہے. انسپریشن آپ کسی بھی تفسیر پڑھیے، اس کو آپ اس پہ غور، تفسیر اس کا ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، اس پہ غور کیجیے. 3 آیتوں میں بہت زبردست انسپریشن ملتا ہے. یہی اس کی اہمیت ہے. یعنی فضیلت کے بجائے آپ اہمیت غلط بولیے تو زیادہ صحیح ہوگا میرے نزدیک. مولانا ان کا ایک سوال اور ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ شادی کی رسومات جو فضول ہوتی ہے، وقت اور پیسے کی بربادی ہوتی ہے، منع کرنے کے بعد بھی لوگ انہیں کرتے ہیں اور ہمیں انوالو کرتے ہیں. نہ انوالو ہونے پر برا مانتے ہیں. لڑکا اور لڑکی کی شادی کس طرح ہونی چاہیے؟ پلیز آپ اپنی حکمت سے ضرور اپنی ٹاک میں اسے شامل کر لیجئے اور اس پر کچھ بتائیں. بھائی اس پر تو بہت لکھا ہے ہم نے. جو لوگ ہمارا میگزین رسالہ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں
کہ جو شادیوں میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ میں دیکھ ٹھیک اسی آیت کا، یعنی وہ آیت اپلائی ہوتی ہے ان کے اوپر. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ تبذیر ہے. تبذیر کا ہے چھیٹنا. آپ کا پیسہ اور چھیٹیں ادھر ادھر، وہ تبذیر ہے. تو یہ پیسے کو چھیٹنا ہے. شادیوں میں جو خرچ کیا جاتا ہے سب کا سب یقین کیجیے بدعت ہے، خرافات ہے، اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں. نام رکھ رکھا ہے اسلام کا، یہ کہیں ولیمہ اس کا نام رکھ رکھا ہے، کہیں اس طرح کا نام وہاں سے لے کے رکھ رکھے ہیں. یہ اور یہ گویا کہ غلطی پر سرکشی کا اضافہ ہے. یہ غلطی پر سرکشی کا اضافہ ہے. میں ایک مرتبہ ایک مغربی ملک میں تھا، تو مجھے وہاں پر ایک تقریب میں لے جایا گیا. بتایا گیا کہ وہ خطبہ سیریمنی ہے، وہ خطبہ سیریمنی. وہاں گیا تو دھوپ مچی ہوئی تھی وہاں پر کھانے پینے کی. تو خطبہ کے معنی ہوتا ہے پیغام میں نکاح دینا. خطبہ کے معنی پیغام میں نکاح دینا. تو پیغام میں نکاح، یہ خطبہ کا لفظ آیا ہے حدیثوں میں. اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ وہاں ایک فنکشن کے روپ میں کریں اس کو. وہاں پر دھوم مچی ہوئی تھی کھانے پینے کے بعد، لڑکا اور لڑکی دونوں بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں پر، اور ایک عجیب غریب ایک منظر تھا وہاں پر. تو اسلام کا لفظ خطبہ لیا اور سارا جاہلیت کی رسمیں وہاں پر، ساری رسمیں جاہلیت کی. تو یہ ایک تو مسلمان غلطی کر رہے ہیں، اور سرکشی ہے کہ اس کو اسلام کا نام لیتے ہیں. آج کے جو ولیمہ جو ہوتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جو بارات ہوتی ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جو خطبہ سیریمنی ہوتی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آپ کو اگر جاننا ہو کہ اسلام کا طریقہ کیا ہے تو آپ صحابہ کی شادیوں کے حالات پڑھیے. رسول اللہ کی لڑکیوں کی شادیاں کس طرح کی گئی وہ پڑھیے. یہ سب لکھا ہوا کتابوں میں کہ رسول اللہ نے اپنی لڑکیوں کی شادی کیسے کی، صحابہ شادیاں کیسے کرتے تھے. یعنی میں ایک مثال عرض کروں کہ ایک صحابی تھے مدینہ میں، ان کا نام تھا عبد الرحمن بن عوف. تو رسول اللہ سے لوگ صحابہ، جو چھوٹا سی جگہ تھی مدینہ تو کوئی بڑی جگہ تھی نہیں، تو لوگ ملتے جلتے تھے آپس میں، مسجدیں ملتے جلتے تھے. تو چند دن وہ ملنے کے لیے نہیں آئے، چند دن یا ایک دو دن. تو رسول اللہ نے پوچھا کہاں تھے، تو کہا میں نے شادی کر لی ہے. اب غور کیجیے کہ مدینہ تو آج کل لحاظ سمجھیے ایک گاؤں تھا، بس چھوٹا سا، بہت ہی چھوٹا سا ٹاؤن. تو وہاں پر انہوں نے رسول اللہ کو بلایا، نہ صحابہ کو بلایا. ایسی میں شادی کر لی کسی سے. وہاں نہ ولیمہ ہے، نہ وہاں خطبہ ہے، نہ وہاں پر بارات ہے، نہ وہاں وہ دھوم ہے جو آج کل ہوتی ہے، نہ جہیز ہے، کچھ بھی نہیں. تو اسلام کے جو طریقہ ہے شادی کا وہ یہ. آج کل جو مسلمانوں کا رائج ہے وہ سرتا بدعت ہے، گناہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. مولانا اگلا سوال مولانا عبد الباسط عمری نے کیا ہے دوحہ قطر سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا شکر کا مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ جب ہمیں خوب پیسہ دے تب شکر کریں، یا پھر اللہ نے جس کو جس حالت میں رکھا ہے وہ اسی حالت کو شکر کی حالت کے طور پر دریافت کرے؟ مولانا اس بارے میں وضاحت فرمائیں. دیکھیے پیسے پر شکر کرنا تو ہے ہی نہیں اسلام میں. یعنی دولت ملے تو اس میں شکر کریں آپ، یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. اب ایک کون صحابی تھا جو پیسہ ملنے پر شکر کیا اس نے کہ خدا کا شکر ہے کہ تو نے مجھے دولت دی. ایسا کہہ نہیں پائیں گے آپ. شکر تو کرنا ہے کہ آپ کو خدا نے پیدا کیا، خدا نے آپ کے سورج کو چمکایا، خدا نے آپ کی ہوائیں چلائیں، خدا نے آپ کو بارش برسایا، خدا نے آپ کو موقع دیا کہ آپ اچھا عمل کر کے جنت میں جائیں، خدا نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت فراہم کی. یہ سب شکر کی باتیں. پیسہ ملنے پر شکر کرنا اور دولت ملنے پر شکر کرنا یہ تو ہے ہی نہیں اسلام میں، کیونکہ وہ تو فتنہ ہے، آزمائش ہے. آپ آزمائش پر آپ شکر کریں گے؟
صاف صاف قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مال فتنہ ہے، آزمائش ہے، یعنی جانچنے کے لیے، ٹیسٹ کے لیے دیا گیا ہے، ٹیسٹ کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ تو بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ ایک صاحب نے بہت بڑا گھر بنایا، میں گیا ان کے یہاں، تو دیکھا گھر کے سامنے جو انٹرنس تھا تو لکھا ہوا تھا ھذا من فضل ربی، مطلب یہ گھر جو ہے مجھے اللہ کے فضل سے ملا ہے۔ یہ بالکل اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی تعلق اسلام کا نہیں۔ چاہے گھر ہو، چاہے دولت ہو، چاہے یہ سب جتنی چیزیں ہیں وہ سب آزمائش ہیں، ٹیسٹ ہے۔ یہ تو بہت بڑی گمراہی میں ساری دنیا کا مسلمان مبتلا ہے، سب کے سب مسلمان مبتلا ہیں۔ ایک صاحب کے یہاں میں گیا تو ان کے دوست وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو دوست صاحب نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کے اوپر بہت فضل کیا ہے، مطلب ان کے بیٹے کماتے ہیں اور پیسہ ہی پیسہ گھر میں ہو رہا ہے، اور ہر چیز بہت فراوانی کے ساتھ کو ملی ہوئی ہے۔ اس کو بتاتے ہیں ان کا اللہ نے ان کے ساتھ بڑا فضل کیا۔ میں نے کہا یہ فضل کہ یہ تو ٹیسٹ کی بارش ہے، یہ فضل کی بارش نہیں ہے، یہ جانچ کی بارش ہے، جانچ۔ تو یہ سب تو گمراہی ہے۔ مولانا اگلا سوال کیا ہے ڈاکٹر سفینہ نے نئی دلی سے۔ انہوں نے لکھا ہے ٹوڈیز مسلمز ہیو بیکم مور ٹالرنٹ، از اٹ ریئلی چینج ان دیئر نیچر اور ہپوکریسی؟ کائنڈلی کامنٹ۔ بالکل ٹالرنٹ نہیں ہوئے ہیں، ان کا اکیلے میں بات کر لیجیے ان سے، سڑکوں پر نہیں آئے، یہ صحیح ہے۔ کیوں سڑکوں پہ نہیں آتے؟ ان کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اور پیسہ کمانا ہے، بس۔ تو آؤٹ آف انٹرسٹ وہ ایسا ہو گئے ہوں، آؤٹ آف انٹرسٹ کہ چھوڑے جھگڑوں کو، ہمارے ہمیں تو بچوں کو پڑھانا ہے، ہمیں ترقی کرنا ہے دنیا میں، ہمیں پیسہ کمانا ہے، باقی اندر وہی غبار بھرا ہوا ہے۔ کسی بھی شخص سے آپ اکیلے میں بات کیجیے، تنہائی میں بات کیجیے، مطلب دو چار آدمی آپ بیٹھتے ہیں وہاں بات کیجیے، وہی نفرتیں بھری ہوئی اندر۔ تو یہ سب آؤٹ آف انٹرسٹ ہے یہ، اور جو آؤٹ آف انٹرسٹ جو ہو وہ اسی کا نام ہپوکریسی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ مسلمان میں ایک چینج آیا ہے، لیکن وہ چینج آیا ہے منافقانہ، یعنی ہپوکریسی والا چینج ہے یہ، کہ اپنا انٹرسٹ خطرے میں آیا تو بدل گئے۔ باقی جہاں تک پرنسپل کی بات ہے وہ ویسے کہ ویسے ہی ہے۔ میں باقاعدہ طور پر جانتا ہوں کہ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو دور کیے ہوئے ہیں ٹکراؤ سے، اور سڑکوں پر نہیں آنے دیتے، لیکن جب اسے بات کیجیے تو وہی نفرت کی بولی بولیں گے، وہی نفرت کی بولی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہپوکریسی بہتر تو لڑکے مر جاتے، شاید شہادت کا درجہ ملتا۔ تو صحیح یہ ہے کہ مسلمان یہ مانے کہ ہم غلطی پر تھے، وی ویئر رانگ، کہ ہم نے سڑکوں پر آئے، ہم جلسے میں دھوم مچائی، ہم نے نعرے لگائے، یہ سب غلطی تھی ہماری۔ کھلے طور پہ اعلان کریں وی ویئر رانگ، اور پھر یہ طریقہ اختیار کریں، تب وہ ثواب بن جائے گا۔ یاد رکھیں جب تک غلطی کا اعلان نہ کریں مسلمان، تب تک ثواب کچھ نہیں ملنے والا ان کو۔ بچے پڑھ لیں گے، ان کو یہ ہوگا، بچے پڑھ لیں گے، ان کا گھر میں پیسہ آ جائے گا۔ ایک صاحب نے بہت صحیح بات کہی کہ مسلمان جو چینج آیا ہے آج کل، اس کا سب سے بڑے وجہ ملٹی نیشنلس ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا ملٹی نیشنل جب سے آئے تو پیسہ بہت بڑھا دیا انہوں نے، ان تنخواہوں کا معیار، الاؤنس کا معیار بہت بڑھا دیا، بہت بڑھا دیا۔ اب جو ہے اس ٹائپ کی پالیٹکس افورڈیبل نہیں رہی۔ لوگ سوچتے ہیں اتنا زیادہ ہم پیسہ کما سکتے ہیں، ہمارے بچے پڑھیں تو اتنے پیسے ان کو ملیں گے، اور ایسے شاندار کار میں ہم چلیں گے، اتنے شاندار گھر میں رہیں گے ہم۔ اس چیز نے ایک ٹرینڈ میں بدلاؤ پیدا کیا ہے اس انٹرسٹ نے، لیکن یہ ثواب نہیں ملے گا اس کو۔ دنیا کے نقصان سے مسلمان بچ جائیں گے، دنیا کے نقصان سے بچ جائیں گے۔ وہ ثواب جب ملے گا کہ سب سے پہلے اعلان کریں، کھلا کھلا اعلان، وی ویئر رانگ، کہ ہم نے خام خواہ نفرت کی پالیسی چلائی، تشدد کی پالیسی چلائی،
اور ٹکراؤ کی پالیسی چلائی، وہ غلطی تھی، وہ کہ ٹکراؤ کی پالیسی کو غلطی بتائیں صاف صاف کھلے طور پر، پھر کہیں کہ ہم صلح کی پالیسی چلائیں گے تو ثواب ملے گا اس کا، ورنہ دنیا کے نقصان سے بچ جائیں گے، ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا. نئی دلی سے مسٹر عبد الرحمان نے لکھا ہے، مولانا صاحب، when we say that the Quran is the preserved book, how would we argue for it? یہ تو کتابیں موجود ہیں بہت ساری، آپ پڑھیے، تدویر قرآن کے نام سے کتابیں موجود ہیں، مطلب اس تاریخی اس کا ریکارڈ موجود ہے، کیسے کیسے قرآن پریزرو ہوا، کہ رسول اللہ کے زمانے میں کیسے لکھا جاتا تھا اور یاد کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد صحابہ، تابعین، تبا تابعین زمانے میں کیسے اس کو لکھا گیا، یاد کیا گیا، محفوظ کیا گیا. اس میں بہت بہت ساری کتابیں ہیں. خود میرا بھی مضمون چھپا اسی موضوع پر، تدوین قرآن کے موضوع پر. تو آپ پڑھیے ان کتابوں کو، اس سے آپ کو معلومات حاصل ہو جائیں گی. اس موضوع کا اس کا ایک مستقل موضوع ہے، یہ اس کو کہتے ہیں تدوین قرآن، جمع و تدوین قرآن، حفاظت قرآن. یہ سب بہت بہت کتابیں ہیں اس موضوع پر ہیں. ڈاکٹر فریدہ خانم نے دلی سے لکھا ہے، why is it that Muslims have become resistant to any advice? Even the references from Quran and Hadith fail to move them. They are convinced of their being on the right path. They think paradise is reserved for them and that paradise is their birthright. Can paradise be birthright for anyone? Please explain this. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. پیدائش کسی کا پیدائشی حق نہیں ہے. لیکن مشکل ہے کہ ہمارے مسجدوں میں، ہم مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، مسجدوں اور مدرسوں میں سبق ملتا ہے، وہ یہی ملتا ہے کہ جنت تو ہمارے لیے ہے. اور موجودہ مسلمانوں کے بارے میں جیسے کہ میں نے عرض کیا اس سے پہلے، وہ قومی مذہب پر ہیں، وہ خدائی مذہب پر نہیں. اس میں ذرا بھی شک نہیں مجھ میں. ان کی قومی خواہشات، ان کے قومی عزائم، قومی مفادات، یہ ان کا مذہب ہے. اس کو لیجٹمائز کرنے کے لیے اسلام کا نام لیتے ہیں، اس کو جائز بتانے کے لیے اسلام کا نام لیتے ہیں. حقیقتاً وہ ان کا جو جس اسلام پر ہے وہ ان کا قومی مذہب ہے، قومی کلچر ہے، قومی جذبات ہیں. تو اسلام کا نام لیتے ہیں اس کو، بس اسی کو میں نے کہا کہ غلطی پر سرکشی کا اضافہ ہے. اس میں تو میں نے بہت زیادہ لکھا ہے، سینکڑوں مضامین لکھے ہیں اس مسئلے پر، کہ اپنے قومی مذہب کو لوگ اسلامائز کیے ہوئے ہیں. اس طریقے سے وہ اسلامی نہیں بن جائے گا، اس طرح سے وہ اسلامی نہیں بن جائے گا. مولانا اگلا سوال کیا ہے مسٹر رامیش صدیقی نے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے، why is it that a woman witness is regarded as half to a man according to chapter 2 verse number 282 of the Quran? Is this command limited to a financial transaction or it is for every case of witness? اس پر میں نے لکھا ہے بالکل سائنٹیفک، اس کا پروف دیا میں نے کہ ٹھیک یہ سائنٹیفک سائنس کے دریافتوں کے مطابق ہے یہ. اور یہ اس پر میں نے آرٹیکل میں چھپ چکا ہے. جو صاحب اس کو پڑھنا چاہیں وہ مولانا ذکوان صاحب اس کا ریفرنس پوچھ لیں اور سارا اس کو پڑھ لیں. ٹھیک اسی موضوع پر، اسی آیت کو لے کر کے میں سائنس کی جو ڈسکوریز ہیں اس کا ریفرنس دیا اس میں. تو یہ ایک لمبی بات ہے، جو لوگ سمجھنا چاہیں تو مولانا ذکوان صاحب اس کا ریفرنس بتا دیں گے، اس کو رسالے میں پڑھ لیں.